آج دوسرے پارے کی چوتھائی سے تیسرے پارے کے آدھے تک تلاوت کی گئی۔ کل کی تراویح میں پڑھا جانے والا حصہ توحید کے مضمون پر ختم ہوا تھا۔ آج توحید کے ضروری تقاضوں اور انسانی زندگی میں ان کے تمام نتائج کو واضح کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور نیکی کا حق مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینے سے ادا نہیں ہوگا، جیسا کہ اہل کتاب نے سمجھ لیا ہے، بلکہ ایمانیات یعنی عقائد کی درستگی کے ساتھ اللہ کے راستے میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مقروضوں اور قیدیوں کی مدد کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، آپس کے معاہدوں کو پورا کرنا اور مصیبت کے وقت تنگی، دکھ، بیماری میں اور اللہ کے دشمن حملہ آور ہوں تو صبر و استقامت سے کام لینا، یہ ہے اصل دین، سچائی اور تقوی۔ جو ایسا نمونہ قائم کریں وہ صحیح معنوں میں دیندار، سچے اور متقی ہیں۔ پھر یہ بتایا کہ ایک دوسرے کے جان و مال کا احترام کرنا بھی نیکی اور تقوی کا حصہ ہے۔ چنانچہ قاتل معاشرے کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس کا قصاص سب کے ذمے ہے، اسی میں معاشرے کی زندگی ہے۔ اسی طرح کمزوروں کا حق دبانا اور طاقتوروں کا خیال رکھنا ظلم ہے، بلکہ کمزوروں کو حق دینا چاہیے اور دلوانا چاہیے۔ ورثاء کے معاملات اور وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد روزوں کی فضیلت کا بیان ہوا اور اس کے احکام بتائے گئے۔ یہاں روزوں کا ذکر عبادات، نماز اور انفاق کے ساتھ نہیں بلکہ معاملات کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزے اصل میں اہل ایمان کو اپنی زندگی کے معاملات انصاف، احسان اور تقوی کے ساتھ انجام دینے کی تربیت دیتے ہیں اور آدمی کو لالچ، بخل اور اسی طرح کی دوسری برائیوں سے بچنا سکھاتے ہیں۔ اسی موقع پر رشوت کی برائی بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ یہاں حکام کو رشوت دینے کے چارج سب سے پہلے معاشرے کے لوگ ہی لگاتے ہیں، اس لیے انہیں خود پر قابو پانا چاہیے۔ پھر حج اور جہاد کا ذکر کیا، کیونکہ روزہ صبر سکھاتا ہے اور حج اور جہاد بھی صبر کی اعلیٰ قسمیں ہیں۔ بعض لوگ حج کو صرف اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں اور آخرت کی طلب سے ان کے دل خالی ہوتے ہیں، اس لیے پھر منافقت کا ذکر کیا کہ جو لوگ دنیا کے اتنے طالب ہوں کہ حج کی دعاؤں میں بھی اپنی دنیا ہی بنانے کی کوشش کریں، وہ منافق ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ منافق ایمان اور اسلام کے خوب دعوے کرتے ہیں، خود کو اسلام اور ملت کا خیر خواہ بتاتے ہیں، مگر بدترین دشمن حق ہوتے ہیں۔ نشانی یہ ہے کہ جب یہ زندگی کے معاملات انجام دیتے ہیں یا کسی ذمہ داری پر مقرر کیے جاتے ہیں تو اپنے اعمال سے معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کی حق تلفیاں کرتے ہیں، اور جب انہیں ٹوکا جاتا ہے تو ہر گرمی کے ساتھ زیادتی پر جمے رہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں سچے اہل ایمان اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں اور اسی کی خوشنودی حاصل کرنے والے کام انجام دیتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی منافقوں کی طرح نہ ہو جاؤ بلکہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور کوئی حصہ بھی اپنی زندگی کا اس سے باہر نہ رکھو۔ تمہارا ازلی دشمن شیطان تمہاری طاق میں ہے، اس سے چوکنا ہو کر زندگی گزارو، کہیں وہ تمہیں بہکانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ اس موقع پر شراب اور جوئے کی ممانعت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اگرچہ ان میں بعض فائدے بھی ہیں مگر ان کے نقصانات جو معاشرے کو پہنچتے ہیں وہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہیں۔ اس طرح شریعت کا مزاج بتایا گیا کہ اگر کسی کام میں نفع سے نقصان کا پہلو خصوصاً اخلاقی لحاظ سے زیادہ ہو تو وہ شریعت میں ممنوع ہے۔ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں؟ جواب دیا گیا اپنی اور بچوں کی ضرورت سے زیادہ جو بھی بچ جائے وہ سب اللہ کا ہے اور اسی کی راہ میں خرچ کر دینا چاہیے۔ پھر شادی بیاہ کی طرف توجہ دلائی کہ رشتہ داری قائم کرنے میں دین کو اصل مقام ملنا چاہیے، خواہ دیندار عورت یا مرد غیر دیندار سے مرتبے میں کم ہو۔ آیت نمبر 221 میں صاف طور پر کہا گیا ہے بین المذاہب شادیوں کی گنجائش نہیں، مشرک عورتوں سے نکاح حرام ہے، خواہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند ہو۔ مومنہ باندی مشرک آزاد سے بہتر ہے، اسی طرح مشرکوں سے نکاح کرنا منع ہے،
خواہ وہ تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے کہ ان کا طرز عمل جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور مسلمان کا عمل جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ عورتوں کی ناپاکی کی حالت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ یہ گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک و صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جیسا کہ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ عورتوں سے ناراض ہوتے تو ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے۔ ایسے وقت میں عورتیں بڑی ہی الجھن محسوس کرتی کہ یہ کیفیت نہ طلاق کی ہے اور نہ نکاح کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے محدود کر دیا اور فرمایا کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے کہ وہ رجوع کر کے عورتوں کے حقوق برابر ادا کرے، اور اگر انہوں نے طلاق کی ٹھان لی ہے تو صاف صاف بتا دیں تاکہ عورت عدت گزار کر آزاد ہو جائے۔ طلاق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں واضح احکامات دیے ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دوران عدت عورت شوہر کے گھر قیام کرے، باہر نہ نکلے، نہ شوہر اسے نکالے الا یہ کہ وہ بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہو۔ شوہر کو چاہیے کہ پاکی کی حالت میں صرف ایک طلاق دے۔ دوران عدت وہ رجوع کر سکتا ہے، عدت گزر جانے کے بعد وہ جدا ہو جائے گی، البتہ نکاح کر کے اسے دوبارہ رکھ سکتا ہے، حلالہ کی ضرورت نہیں۔ یہی احکامات اس وقت بھی ہوں گے جب وہ دوسرے ماہ دوسری طلاق دے دے، یعنی دوران عدت رجوع کر سکتا ہے۔ عدت گزر جانے کے بعد اگر رجوع کرتا ہے تو اسے اسی عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، حلالہ کی ضرورت نہیں۔ ان 2 طلاقوں کے بعد شوہر کو چاہیے کہ یا تو عورت کو بھلے طریقے سے رکھ لے، رجوع کر لے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا تو اسے دے دلا کر عزت کے ساتھ رخصت کرے۔ تیسری طلاق دینے کے بعد حق رجوع ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ عورت اس شوہر کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہ کرے، اس کے ازدواجی حقوق ادا کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے اسے طلاق دے، تب وہ عدت گزر جانے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسے حلالہ کہتے ہیں، مگر پہلے سے طے شدہ حلالہ شرعی طور پر جائز نہیں، اسے حدیث میں کرائے کا سان کہا گیا ہے، اور حلالہ کرنے اور کرانے والے دونوں پر لعنت کی گئی ہے۔ میاں بیوی میں نباہ نہ ہو رہا ہو اور شوہر طلاق نہ دے رہا ہو تو عورت کو خلا کا حق ہے کہ وہ شوہر کو کچھ دے دلا کر چھٹکارا لے لے۔ البتہ شوہر کی غیرت کے منافی ہے کہ وہ عورت سے مہر کی رقم سے زیادہ کا مطالبہ کرے۔ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے حمل کو چھپائے۔ طلاق کے بعد اگر وہ حاملہ ہے تو اسے بچہ پیدا ہونے تک عدت گزارنی ہوگی، اولاد شوہر کی ہوگی، اس کے جملہ اخراجات شوہر کو ادا کرنے ہوں گے۔ بچہ اگر وہ دودھ پیتا ہے تو مدت رضاعت 2 سال ہے۔ حق پرورش ماں کو ہے، بچے کے سمجھدار ہونے تک ماں پالے گی اور شوہر خرچ اٹھائے گا۔ شوہر کے لیے جائز نہیں کہ بچے کو ماں سے الگ کر دے، خاص طور پر جب کہ وہ شیرخوار ہو۔ عدت کی مدت 3 بار حیض کا آنا اور پاک ہونا ہے۔ جن عورتوں کے شوہروں کا انتقال ہو جائے ان کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے، اس دوران انہیں بناؤ سنگار نہیں کرنا چاہیے۔ مطلقہ عورت دوران عدت شوہر کے گھر میں رہے گی اور زیب و زینت کرے گی تاکہ شوہر رجوع پر آمدہ ہو۔ مطلقہ عورت کی عدت پوری ہونے لگے تو شوہر سنجیدگی سے فیصلہ کر لے کہ وہ بھلے طریقے سے رخصت کر دے گا یا پھر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو خلوص دل سے رجوع کر کے عورت کے ساتھ باعزت زندگی گزارے گا۔ عورت کو ستانے کے لیے رجوع کرنا ظلم ہے۔ عدت کے بعد جب وہ جدا ہو جائے اور کہیں نکاح کرنا چاہے تو شوہر کے لیے جائز نہیں کہ وہ رکاوٹ بنے، اسے ستائے یا بدنام کرے۔ ان تمام احکامات میں اللہ کی حدود یہی ہیں کہ جو اللہ کی ان حدود کی خلاف ورزی کرے گا ظالم شمار ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان احکامات کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی آیات کا مذاق اڑائے۔ پھر عورتوں کی پاکی ناپاکی اور ان سے سلوک کے مسئلے بتائے۔
اسی طرح نکاح اور طلاق کے احکام بتاتے ہوئے کہا کہ یہ سب اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کی حفاظت ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طرح بچوں کو دودھ پلانے اور پلوانے کے احکام، شوہر کے مرنے کی عدت اور نکاح کرتے وقت مہر کے مسائل کا ذکر کیا گیا، اور ان تمام معاشرتی احکام کا اختتام اس پر کیا گیا کہ نماز کی حفاظت کرو، یہاں تک کہ سفر اور خطرے کی حالت میں بھی قصر نماز کو نہ چھوڑو۔ دراصل نماز ہی آدمی میں اللہ کی کامل اطاعت اور خلوص و وفاداری کے جذبے کی پرورش کرتی ہے۔ یہودیوں کی تاریخ کے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ کی یاد سے غفلت نے انہیں بزدل بنا دیا تھا، اور وہ ایک موقع پر بہت بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے دشمنوں سے ڈر کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس طرح انہوں نے اپنی اخلاقی اور سیاسی موت خرید لی۔ گویا مسلمانوں کو بتایا کہ مکے سے مدینہ ہجرت دشمنوں کے خوف سے نہیں بلکہ اسلام کو بچانے اور پھر پھیلانے کے لیے ہے۔ چنانچہ یہی کام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے انجام دیا۔ اس طرح قیامت تک کے مسلمانوں کو راستہ دکھایا کہ انہیں بھی کبھی ہجرت کرنی پڑے تو اسلام کو قائم کرنے کا نصب العین آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی تفصیل سے بنی اسرائیل کی ایک جنگ کا قصہ بیان کیا جو طالوت اور جالوت میں ہوئی تھی۔ اس طرح مسلمانوں کو بتایا کہ انہیں بھی انہی مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ کے ہاں کام آنے والی اصل چیز اس کی راہ میں جان اور مال کی قربانی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ پرستی کی راہ بتا دی ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ غیر اللہ سے کٹ کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اور جس کا جی چاہے وہ اپنے گھڑے ہوئے غلط سہاروں کو پکڑے رہے اور اپنی عاقبت تباہ کر لے۔ پھر سود کو حرام کرنے کا اعلان کیا، چونکہ سودی نظام لوگوں میں دنیا پرستی اور مال کی پوجا کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ بس اگر معاشرے میں نیکیاں پھیلانا، اللہ ترسی اور بندوں کی امداد کا نظام لانا ہے تو سودی نظام ختم کرنا ہوگا۔ سورہ بقرہ کے اخیر میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب مسلمان آپس میں لین دین کرے اور کوئی مدت متعین کی جائے تو یہ لین دین تحریری ہونا چاہیے، اور اس تحریر پر 2 گواہوں کے دستخط بھی ہونا چاہیے تاکہ معاملات صاف رہیں۔ سورہ کو اس مشہور دعا پر ختم کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف میں سکھائی گئی تھی۔ اس میں مغفرت کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں مدد فرمانے کی دعا بھی کی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسری سورت آل عمران کے 2 رکوع ہیں، ان میں بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتابوں میں اختلافات پیدا کر کے اصل حقیقت کو گم کر دیا۔ اب اللہ نے اسی گم شدہ حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن اتارا ہے تاکہ لوگ اختلافات کے بھول بھلیوں سے نکل کر ہدایت کی شاہراہ پر آ جائے۔ اب جو لوگ اس کتاب کا انکار کر دیں گے ان کے لیے اللہ کے ہاں سخت عذاب ہے۔ پھر اللہ نے ان رکاوٹوں کا ذکر کیا جو قرآن اور اس کے ماننے والوں کے درمیان شیطان پیدا کرتا ہے، یعنی دنیا کی مرغوبات، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، ہتھیار، چوپائے اور کھیتی، مگر یہ سب دنیا کی عارضی چیزیں ہیں، اور اللہ کے پاس ان کے لیے اس سے بھی کہیں بہتر سامان اور ٹھکانہ ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے جنت ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ یہ وہ ہیں جو صبر کرنے والے، سچے فرمانبردار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور صبح کے تڑکے میں اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرنے والے ہیں۔ رہ گئے کافر تو یہ دنیا کا مال و متاع، اولاد اور شان و شوکت، یہ سب انہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے۔ ان کا وہی حال ہوگا جو ان سے پہلے فرعون اور اس کی قوم کا ہوا۔ اس حقیقت کا ثبوت تمہیں بدر کے میدان میں مل چکا ہے کہ حق کا پرچم اٹھانے والے 313 تھے اور ان کے مقابلے میں کافر 1000 سے زیادہ تھے، مگر اللہ نے فرشتوں سے اہل ایمان کی مدد فرمائی تھی۔ اس واقعے میں سمجھداروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دوسری تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔